خزیمہ بن خازم دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا، نہیں امیر، وہ گرفتار نہیں ہو سکے۔ میرے خیال میں انہیں پہلے پتہ چل گیا تھا کہ ہم ان کے خلاف حرکت میں آ چکے ہیں، اس لیے اپنی جانیں بچانے کے لیے اپنے کچھ مسلح جوانوں کے ساتھ وہ بھاگ چکے ہیں۔ اسماعیل بن قاسم نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، کہاں تک بھاگیں گے؟ ایک نہ ایک روز ہماری گرفت میں آئیں گے اور انہیں ان کے مظالم اور سارے گناہوں کی سزا ضرور ملے گی۔ اب ایسا کرو کہ یہ شیروان اور بوفون کے جتنے ساتھی ہیں انہیں ایک طرف کھڑا کر دو۔ اپنے چند مسلح جوانوں کے ساتھ خزیمہ بن خازم نے شیروان اور بوفون کے سارے آدمیوں کو صحن میں ایک طرف کھڑا کر دیا۔ لمحہ بھر کے لیے اسماعیل بن قاسم کی گردن جھکی رہی۔ اس موقع پر بڑے تفکر بھرے انداز میں شاریہ، خزیمہ بن خازم اور دوسرے لوگ دیکھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے دیکھا رات کی تاریکی میں چھوٹی چھوٹی مشعلوں کی روشنی میں اسماعیل بن قاسم کا چہرہ غضبناک ہو گیا تھا، آنکھیں قہر برسانے لگی تھیں۔ پھر خزیمہ بن خازم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ابن خازم، اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ آگے بڑھو اور ان سب کا خاتمہ کر دو۔ یہ جرائم پیشہ لوگ ہیں، اوباش ہیں، انہیں زندہ رکھا گیا تو شہر کے اندر پھر شیروان اور بوفون کی مدد کرتے ہوئے جرائم ہی پھیلائیں گے۔ ایسے لوگوں سے بہتری کی امید نہیں کی جا سکتی۔ اسماعیل بن قاسم کا یہ حکم سن کر اپنے چند مسلح جوانوں کے ساتھ ابن خازم آگے بڑھا اور ان سب کا خاتمہ کر دیا۔ پھر اسماعیل بن قاسم کے حکم پر وہیں گڑھا کھود کر ان سب کو اس میں دبا کے رکھ دیا گیا۔ جب یہ کارروائی مکمل ہو گئی تب اسماعیل بن قاسم نے خزیمہ بن خازم کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، ابن خازم میرے بھائی، سارے ساتھیوں کو لے کر مستقر کی طرف چلے جاؤ، میں اور اطریف اس بے بس اور مظلوم لڑکی کو اس کے بھائی سے ملاتے ہیں۔ خزیمہ جواب میں اپنے ساتھیوں کو لے کر مستقر کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ اسماعیل بن قاسم اور اطریف دونوں شاریہ کو لے کر ثمامہ بن سلیمان کے گھر کی طرف ہو لیے تھے۔ اسماعیل بن قاسم نے اطریف کو اپنے پیچھے گھوڑے پر بٹھا لیا تھا، جبکہ اطریف کے گھوڑے پر شاریہ کو بٹھایا گیا تھا۔ ثمامہ بن سلیمان کی حویلی کے باہر آ کر اسماعیل اور اطریف دونوں اتر گئے اور انہیں دیکھتے ہوئے شاریہ بھی اپنے گھوڑے سے اتر گئی۔ پھر آگے بڑھ کر اسماعیل نے دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد اندر سے کسی کی دھیمی سی آواز سنائی دی، کون ہے؟ اسماعیل نے اپنا منہ دروازے کے قریب کیا اور سرگوشی کے انداز میں کہنے لگا، ابن سلیمان، دروازہ کھولو، میں اسماعیل بن قاسم ہوں۔ دروازہ فی الفور کھل گیا، تینوں اندر داخل ہوئے۔ ایک گھوڑے کی باگ اسماعیل نے، دوسرے کی اطریف نے پکڑ رکھی تھی، ان کے پیچھے پیچھے شاریہ بھی حویلی میں داخل ہوئی۔ اسماعیل نے ثمامہ بن سلیمان کو مخاطب کیا، ابن سلیمان، ہم دونوں کے گھوڑوں کو یہیں رہنے دو، ہم زیادہ دیر یہاں رکیں گے نہیں۔ یہ ہمارے ساتھ شاریہ ہے، برسک کی بہن، ذرا برسک کو دیوان خانے میں لاؤ۔ اس کے ساتھ ہی ثمامہ بن سلیمان وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ اسماعیل اور اطریف دونوں شاریہ کو لے کر دیوان خانے میں داخل ہوئے اور وہاں نشستوں پر بیٹھ گئے تھے۔ کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ دیوان خانے میں ثمامہ بن سلیمان اور برسوما کے ساتھ برسک داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی شاریہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ دونوں بہن بھائی بھاگے اور ایک دوسرے سے لپٹ کر زار و قطار رونے لگے تھے۔ اس موقع پر برسوما نے آگے بڑھ کر دونوں کو علیحدہ کرنا چاہا، لیکن ہاتھ کے اشارے سے اسماعیل نے روک دیا اور کہنے لگا، خالہ رک جاؤ، دونوں بہن بھائی کو گلے مل کر خوب رونے دو تاکہ ان کا دکھ اور غم ہلکا ہو جائے۔ برسوما نے اس سے اتفاق کیا، پھر پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر تک دونوں بہن بھائی ایک دوسرے سے لپٹ کر خوب روئے، پھر اپنی آنکھیں خشک کرتے ہوئے علیحدہ ہوئے۔ ہاتھ کے اشارے سے اسماعیل نے برسک کو اپنے پاس بیٹھنے کے لیے کہا۔ اس پر برسک حرکت میں آتے ہوئے اسماعیل کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ شاریہ کو پکڑ کر برسوما نے اپنے پاس بٹھا لیا اور اپنا تعارف بھی کرا دیا تھا۔ کمرے میں اب اسماعیل بن قاسم کی آواز گونجی تھی۔ اس نے شاریہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بیوی، میں ایک بار پھر تمہارے سامنے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتا ہوں کہ کاش ہم تمہارے باپ کو بچا سکتے، لیکن ہم ایسا نہیں کر سکے۔ تم دونوں کے باپ کے مرنے کا ہمیں بے حد دکھ اور صدمہ ہے۔ دیکھو، اب تم دونوں بہن بھائی مل چکے ہو۔ خاتون، تم بڑی ہو، برسک ابھی چھوٹا ہے، نادان ہے۔ اب تم یہ بتاؤ کہ تم کہاں رہنا پسند کرو گی؟
تم دونوں بہن بھائی کو یہاں محترم بن سلیمان کے ہاں بھی رکھا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ابھی تک شیروان اور بوفون زندہ ہیں، باغی ہو گئے ہیں۔ اگر انہیں خبر ہوئی کہ برسک نے یہاں پناہ لی تھی اور اس کے کہنے پر ہم نے تمہیں بازیاب کروایا ہے، تو وہ لوگ ثمامہ بن سلیمان کے دشمن ہو جائیں گے، اور میں ایسا نہیں چاہتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بیوی، میں چند روز تک لشکر کے ساتھ یہاں ہوں۔ میرے کچھ مخبر اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ جو ہی انہوں نے مجھے اطلاع دی کہ خضر کے خاقان کے لشکریوں نے کہاں کہاں اپنے پڑاؤ کر رکھے ہیں، میں فوراً یہاں سے کوچ کروں گا، اور ان سے نمٹنا ہی میرے یہاں آنے کا مقصد اور مدعا ہے۔ اپنی ساری کارروائی کی تکمیل کے بعد میں واپس بغداد چلا جاؤں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد اسماعیل بن قاسم جب خاموش ہوا تو تھوڑی دیر تک گردن جھکا کر شاریہ کچھ سوچتی رہی، پھر کہنے لگی، میں جانتی ہوں آپ کس مقصد کے تحت یہاں آئے ہیں۔ بہرحال ہم دونوں آپ کے لشکر میں رہنے سے تو رہے، ویسے جب ہم قسطنطنیہ سے چلے تھے تو ہماری منزل بغداد شہر تھا۔ وہاں درباری طبیب جبرائیل ہمارا قریبی عزیز ہے، ہم اس کے پاس جانا چاہتے تھے، لیکن حالات ہمیں یہاں باکو شہر کی طرف لے آئے۔ اب میری آپ سے استدعا ہے کہ باکو شہر کے مغرب میں ایک خاصا بڑا کلیسا ہے، آپ مجھے اور میرے بھائی کو وہاں کلیسا میں چھوڑ دیجیے۔ میں اور میرا بھائی دونوں یہی سمجھیں گے کہ وقتی طور پر اپنے آپ کو کلیسا کے لیے وقف کر چکے ہیں۔ ساتھ ہی آپ سے یہ بھی التجا اور استدعا کروں گی کہ جب آپ آرمینیا کی اس مہم سے فارغ ہو جائیں تو ہمیں اپنے ساتھ بغداد لے جائیں، اس لیے کہ یہاں ہم محفوظ نہیں رہیں گے۔ جتنا عرصہ آپ مہم میں مصروف رہیں گے، میں سمجھتی ہوں کہ کلیسا میں ہم دونوں بہن بھائی کسی قدر تحفظ اور امن میں رہیں گے۔ بغداد میں جا کر میں اپنے عزیز جبرائیل کے ہاں رہنا پسند کروں گی۔ شاریہ مزید کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اسماعیل بن قاسم اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، جیسا تم چاہ رہی ہو ایسا ہی ہوگا۔ میں اور عطریف اب اپنے مستقر کی طرف جاتے ہیں، تم دونوں بہن بھائی رات یہیں بسر کرو۔ صبح فجر کی نماز کے بعد ابھی سورج طلوع نہیں ہوا ہوگا تو میں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ یہاں ہوں گا۔ اس وقت تم دونوں بہن بھائی تیار رہنا، میں تم دونوں کو لے کر کلیسا چلا جاؤں گا اور تم دونوں کو تمہاری حفاظت کے لیے کلیسا والوں کے حوالے کر دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی اسماعیل بن قاسم اور عطریف رخصت ہو گئے، جبکہ ثمامہ بن سلیمان نے حویلی کے صدر دروازے کو اندر سے زنجیر لگا دی تھی۔ اگلے روز صبح ہی برسک اور شاریہ دونوں بہن بھائی کھانا کھانے سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس پر چونکنے کے انداز میں ثمامہ بن سلیمان اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میرا دل کہتا ہے کہ یہ امیر اسماعیل بن قاسم کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ شاریہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی، پھر ثمامہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اگر آپ کہیں تو میں اور برسک دونوں بہن بھائی تہ خانے میں چلے جاتے ہیں۔ ثمامہ نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، نہیں بیٹی، یہاں سے اٹھ کر ساتھ والے کمرے میں چلے جاؤ۔ اگر کوئی خطرے والی بات ہوئی تو میں دروازے پر دستک دینے والوں سے دور سے گفتگو کروں گا جو تمہارے لیے اشارہ ہوگا، اور تم دونوں بہن بھائی تہ خانے میں چلے جانا۔ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر سمجھنا کہ خطرے کی کوئی بات نہیں۔ اس کے ساتھ ہی ثمامہ بن سلیمان حویلی کے صدر دروازے کی طرف بڑھا تھا، جبکہ شاریہ اور برسک دونوں بہن بھائی اس کمرے سے نکل کر ساتھ والے کمرے کی طرف چلے گئے تھے۔ ثمامہ نے جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ باہر اسماعیل بن قاسم اور عطریف دونوں اپنے گھوڑوں کی باگیں پکڑے کھڑے تھے۔ ثمامہ نے سارا دروازہ کھول دیا، اندر آئیں، میں چاہتا ہوں آپ کھانا ہمارے ساتھ کھائیں۔ اسماعیل بن قاسم اپنی جگہ پر کھڑا رہا، پھر دھیمے لہجے میں کہنے لگا، نہیں ابن سلیمان، تمہارا بہت شکریہ، ذرا تم شاریہ اور اس کے بھائی برسک کو فوراً لے آؤ، میں انہیں فی الفور کلیسا میں پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ انہیں یہاں سے کوئی نکلتے ہوئے نہ دیکھ لے۔ ثمامہ نے دروازہ کھلا ہی رہنے دیا، پھر بڑی تیزی سے مڑا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا، اس کے ساتھ شاریہ اور برسک دونوں بہن بھائی تھے۔ برسک نے آگے بڑھ کر باری باری اسماعیل اور عطریف سے مصافحہ کیا، پھر کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اسماعیل بن قاسم نے اسے مخاطب کیا، برسک میرے بھائی، تم دونوں بہن بھائی عطریف کے گھوڑے پر ہو، عطریف کو میں اپنے پیچھے بٹھا لوں گا، جلدی کرو، وقت ضائع نہ کرو۔ دونوں بہن بھائی آگے بڑھے، عطریف نے اپنے گھوڑے کی باگ پکڑے رکھی،
دونوں بہن بھائی گھوڑے پر جب بیٹھ گئے تب گھوڑے کی باگ عطریف نے شاریہ کو تھما دی تھی، اس لیے کہ شاریہ نے برسک کو اپنے پیچھے بٹھایا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اسماعیل اور عطریف بھی گھوڑے پر سوار ہو گئے، پھر اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگاتے ہوئے وہ آگے بڑھ گئے تھے۔ تیزی سے گھوڑوں کو ہانکتے ہوئے وہ باکو شہر کے مغرب میں ایک کلیسا کے سامنے رکے۔ کلیسا کی خاصی بڑی عمارت تھی۔ گھوڑوں سے اترنے کے بعد انہوں نے گھوڑوں کو کلیسا کے باہر باندھ دیا، پھر چاروں کلیسا میں داخل ہوئے۔ جو سب سے پہلا شخص انہیں دکھائی دیا اسے اسماعیل بن قاسم نے بڑی عاجزی سے بڑے پادری کے متعلق پوچھا۔ وہ شخص ان کی رہنمائی کرتے ہوئے ایک کمرے میں لے کر گیا جس کے اندر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ شخص کہنے لگا، یہ کلیسا کے بڑے پادری ہیں، آپ جو کچھ ان سے کہنا چاہتے ہیں کہہ لیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ واپس چلا گیا۔ پادری نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کا استقبال کیا، پھر کہنے لگا، میرا نام فلتس ہے، میں اس کلیسا کا پادری ہوں، کہو کیا بات ہے؟ اسماعیل بن قاسم نے اپنا اور اپنے ساتھیوں کا تعارف کروایا تو وہ پادری فلتس بڑا متاثر ہوا۔ آگے بڑھ کر پرجوش انداز میں اس نے اسماعیل، عطریف اور برسک سے مصافحہ کیا اور پیار بھرے انداز میں شفقت بھرا ہاتھ اس نے شاریہ کے سر پر پھیرا۔ پھر جب وہ اپنی نشست پر بیٹھ گیا تب اسماعیل بن قاسم نے اسے مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، میرے عزیز، آپ جانتے ہوں گے کہ ان علاقوں میں خضر کے خاقان نے تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلا ہے۔ میں بغداد سے اپنے لشکر کے ساتھ اس تباہی اور بربادی کا اس سے انتقام لینے کے لیے آیا ہوں، اور میرے ذمے مسلمانوں کے خلیفہ ہارون الرشید نے ان علاقوں کا انتظام درست کر کے یہاں حاکم مقرر کرنے کی ذمہ داری لگائی ہے۔ یہ شاریہ اور برسک دونوں بہن بھائی ہیں۔ کچھ غیر ذمہ دار لوگوں سے انہیں خطرہ ہے۔ اگر میں نے اپنی مہموں پر نہ نکلنا ہوتا تو میں خود ان کی حفاظت کا سامان کر لیتا۔ میں شاید چند روز تک یہاں سے کوچ کر جاؤں گا۔ میرا رخ شمال مغرب کے علاقوں کی طرف ہوگا۔ ان حالات میں ان غیر ذمہ دار لوگوں سے ان دونوں بہن بھائیوں کی احسن طریقے سے حفاظت نہیں کر سکتا۔ یہ دونوں بہن بھائی نصرانی ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ میں ان دونوں کو آپ کے اس کلیسا میں چھوڑ جاؤں۔ جب تک واپس آ کر میں مکمل طور پر ان کی حفاظت کا سامان نہیں کرتا، یہ چاہتے ہیں کہ یہاں آپ کے کلیسا میں رہیں اور کلیسا کی خدمت کرتے ہوئے یہاں امن اور حفاظت میں رہیں۔ اسماعیل بن قاسم کے ان الفاظ سے فلتس بڑا متاثر ہوا تھا اور کہنے لگا، مسلمانوں کے عظیم سالار، میں آپ کے جذبے کے ساتھ آپ کے کردار اور اخلاق کی قدر کرتا ہوں۔ آپ مطمئن رہیں، یہ کلیسا ان دونوں بہن بھائیوں کے لیے بہترین پناہ گاہ ثابت ہوگا۔ یہاں ان کی حفاظت کا بہترین اہتمام کیا جائے گا، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس سلسلے میں آپ کو کوئی شکایت نہیں ملے گی۔ جب آپ اپنی مہم سے لوٹیں گے تو جس قدر یہ پرامن انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں ایسے ہی میں ان دونوں کو آپ کے حوالے کروں گا۔ اسماعیل بن قاسم کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور کہنے لگا، میرے محترم، مجھے آپ سے ایسے ہی جذبے، ایسے ہی رد عمل کا انتظار تھا۔ اب ان دونوں بہن بھائیوں کو آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ میں آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سے جانے کی اجازت لیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اسماعیل بن قاسم کھڑا ہو گیا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے عطریف بھی کھڑا ہو گیا تھا۔ شاریہ اور برسک بھی اپنی جگہوں پر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اسماعیل بن قاسم نے اپنے لباس کے اندر ہاتھ ڈالا۔ چند سکے اس نے نکالے۔ وہ سکے اس نے جب برسک کی طرف بڑھائے تو اس نے لینے سے انکار کر دیا، لیکن وہ سکے برسک کو اسماعیل بن قاسم نے زبردستی تھما دیے تھے۔ وہ کہنے لگا، میرے بھائی، یہاں رہتے ہوئے تمہیں اور تمہاری بہن دونوں کو نقدی کی ضرورت پڑے گی، یہ رکھ لو، تمہارے کام آئیں گے۔ اس موقع پر اسماعیل بن قاسم کو مخاطب کرتے ہوئے شاریہ کچھ کہنا چاہتی تھی پر کہہ نہ سکی۔ اس کے ہونٹ پھڑ پھڑا کر رہ گئے تھے۔ اتنی دیر تک اسماعیل اور عطریف اس کمرے سے نکلے۔ پادری فلتس ان کے ساتھ تھا۔ شاریہ اور برسک بھی دونوں ان کے ساتھ ہو لیے تھے۔ کلیسا کے بیرونی دروازے پر جا کر اسماعیل بن قاسم پھر مڑا اور دونوں بہن بھائیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، شاریہ، چند ہفتوں یا چند مہینوں تک میری تم سے کوئی ملاقات نہ ہو سکے گی۔ کلیسا سے باہر نہ نکلنا، نہ زیادہ اس کلیسا کے اس کھلے احاطے میں گھومنا۔
کوشش کرنا کہ کلیسا کی عمارت کے اندر ہی رہو۔ اس کے ساتھ ہی اسماعیل بن قاسم گھوڑے کی رکاب میں پاؤں جمائے بغیر جست لگا کر اپنے گھوڑے پر بیٹھا۔ عطریف بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، پھر اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے وہ وہاں سے چلے گئے تھے، جبکہ پادری فلتس شاریہ اور برسک دونوں کو لے کر کلیسا کی عمارت کی طرف لے جا رہا تھا۔ اسماعیل بن قاسم اور عطریف دونوں ایک روز اپنی رہائش گاہ میں بیٹھے گفتگو کر رہے تھے کہ دروازے پر خزیمہ بن خازم نمودار ہوا اور اسماعیل کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ابن قاسم، ہمارے وہ مخبر اور نقیب جو ہم نے خضر کے خاقان شالی کے لشکر کی نقل و حرکت اور ان کے محل وقوع جاننے کے لیے بھیجے تھے وہ لوٹ آئے ہیں۔ میرے بھائی، اگر تم کہو تو میں انہیں تمہارے پاس لے آؤں۔ خزیمہ بن خازم کے اس انکشاف پر اسماعیل بن قاسم چونک پڑا تھا۔ خلوص بھری آواز میں کہنے لگا، ابن قاسم، تم کس قسم کی گفتگو کر رہے ہو؟ میں انہی کے انتظار میں تو یہاں باکو شہر میں بیٹھا ہوا ہوں اور دن رات بڑی بے چینی سے ان کا منتظر ہوں۔ انہیں فوراً میرے پاس لے آؤ۔ خزیمہ بن خازم وہاں سے ہٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چند جوانوں کو اپنے ساتھ لایا۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر اسماعیل بن قاسم اور عطریف دونوں نے ان کا بہترین استقبال کیا اور انہیں اپنے سامنے بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب سب بیٹھ گئے تب اسماعیل بن قاسم نے آنے والے ان مخبروں کو مخاطب کیا، میرے عزیزو، سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ خضر کا خاقان شالی بدذات خود اس وقت کہاں ہے اور آرمینیا میں اس وقت کس کس مقام پر اس کے لشکر پھیلے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ مجھے کیسے ان کے خلاف حرکت میں آنا ہوگا۔ اسماعیل بن قاسم کی اس گفتگو کے جواب میں آنے والے مخبروں نے آپس میں صلاح و مشورہ کیا۔ پھر ان میں سے ایک ابن قاسم کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، امیر، شالی کے کچھ لشکر مختلف مقامات پر اپنی کارروائیاں تقریباً مکمل کرنے کے بعد پڑاؤ کیے ہوئے ہیں۔ کسی نے ان لشکروں کے سامنے مزاحمت نہیں کی، لہٰذا ان کے پاس ڈھیروں مال و اسباب اور نقدی ہے جو انہوں نے مسلمانوں کے علاقوں سے لوٹی ہے۔ جہاں تک خاقان شالی کا تعلق ہے تو اپنے لشکر کے ایک بڑے حصے کے ساتھ وہ بلمیسی کے مقام پر پڑاؤ کیے ہوئے ہے۔ یہ چھوٹا سا ایک شہر ہے جو جھیل غریرہ کے شمال کی طرف ہے۔ باکو سے اگر مغرب کی طرف رخ کریں تو پہلے طاؤس شہر آتا ہے، اس کے بعد تمانیان جو جھیل غریرہ کے قریب شمال میں ہے، پھر تمانیان سے ایک شارہ کیرکن سے ہوتی ہوئی بلمیسی کی طرف جاتی ہے۔ بلمیسی کے باہر ہی خاقان شالی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ قیام کیے ہوئے ہے۔ شالی کا دوسرا لشکر لزوان کے مقام پر اس وقت پڑاؤ کیے ہوئے ہے۔ یہ شہر جھیل غریرہ اور جھیل وان کے درمیان جبل ارارات کے دائیں جانب کھلے اور وسیع میدانوں کے اندر ہے۔ اس حصے کے لشکر کے پاس کافی مال غنیمت بھی ہے۔ تیسرا لشکر طاؤس کے مقام پر ہے، یہ جھیل غریرہ کے شمال مشرق میں ہے، یہاں بھی کافی بڑا لشکر ہے۔ شالی کا چوتھا بڑا لشکر لینیاکن کے مقام پر پڑاؤ کیے ہوئے ہے اور یہ شہر جھیل غریرہ کے شمال مغرب میں واقع ہے۔ اس طرح خاقان شالی کے گویا 4 عساکر اس وقت آرمینیا میں اپنی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ ایک خود خاقان شالی کے پاس بلمیسی میں قیام کیے ہوئے ہے، دوسرا لسوان میں، تیسرا طاؤس اور چوتھا لیناکن میں ہے۔ مخبر جب خاموش ہوا تب اسے مخاطب کرتے ہوئے اسماعیل کہنے لگا، یہ جو تم نے خاقان شالی کے 4 عساکر کا ذکر کیا ہے، یہ تعداد کے لحاظ سے کیسے ہیں؟ اس پر فکرمندی کے انداز میں مخبر کہنے لگا، شالی کے ان 4 عساکر کی مجموعی تعداد تو بہت زیادہ ہے، لیکن میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ان میں سے ہر لشکر کی تعداد اس لشکر سے کہیں زیادہ ہے جو اس وقت آپ کی کمانداری میں ہے۔ کچھ دیر خاموش رہ کر اسماعیل بن قاسم نے سوچا، پھر اپنے پہلو میں بیٹھے عطریف کو مخاطب کر کے کہنے لگا، عطریف، ذرا ایک سفید کپڑا لے کر آؤ۔ عطریف فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ قریب ہی ایک گٹھڑی پڑی ہوئی تھی، اس میں سے اس نے سفید رنگ کا ایک کپڑا نکالا اور اسماعیل کی گود میں رکھ دیا۔ اسماعیل نے پھر عطریف کو مخاطب کیا، جس گٹھڑی سے یہ کپڑا نکالا ہے اس میں گھیرو کے کچھ ٹکڑے بھی ہوں گے، اس میں سے ایک ٹکڑا نکالو۔ عطریف پھر لپکا، گھیرو کا ایک ٹکڑا نکال کر اس نے اسماعیل کے سامنے رکھ دیا تھا۔
اسماعیل نے وہ کپڑا اور گھیرو کا وہ ٹکڑا اس مخبر کی طرف بڑھایا جو اس سے میوے گفتگو تھا، پھر اسے مخاطب کر کے کہا، جس علاقے میں خاقان شالی کے لشکر پھیلے ہوئے ہیں اور جس جس جگہ اس کے لشکروں نے پڑاؤ کیے ہوئے ہیں، اس کپڑے پر ان کی نشاندہی کرو، ان کے محل وقوع کو ظاہر کرو، اس میں اس جگہ کی بھی نشاندہی کرو جہاں جھیل غریرہ ہے، اور جھیل وان میں ساتھ ہی ساتھ دونوں جھیلوں کے درمیان جو جبل ہے ان کی بھی نشاندہی کرو۔ اس مخبر نے وہ کپڑا اسماعیل کے ہاتھ سے لے لیا۔ پھر اسماعیل بن قاسم کے کہنے پر اس نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کپڑے پر اس کے بیچ اور شمال میں جو شہر پڑتے تھے ان کی بھی نشاندہی کر دی تھی، اور جہاں جہاں کوہستانی سلسلے تھے وہاں بھی اس نے انہیں نمایاں کیا تھا۔ وہ مخبر جب نقشہ مکمل کر چکا تب بڑے اطمینان سے کپڑے پر بنا ہوا وہ نقشہ اس نے پھیلا کر اسماعیل بن قاسم کے سامنے رکھ دیا۔ اسماعیل بن قاسم تھوڑی دیر بڑی گہری نگاہوں سے کپڑے پر بنے اس نقشے کا جائزہ لیتا رہا، پھر اس نے ہاتھ کے اشارے سے خزیمہ بن خازم کو اپنے قریب بلایا، پھر سرگوشی کے انداز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، ابن خازم، پہلے ہم دونوں دشمن پر حملہ آور ہونے کا سارا معاملہ طے کر لیں، اس کے بعد میں یزید بن فرید سے گفتگو کروں گا۔ میں چاہوں گا کہ وہ فی الوقت باکو میں ہی قیام رکھے، اور جب ہم حالات سازگار کر لیں گے پھر معاملات اس کے حوالے کرنے کی کوشش کریں گے۔